لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات اللهم صل على محمد. حضرات، قبل اس کے کہ آپ کے سامنے اس آیت کی ذیل میں کچھ عرض کروں، بہت ہی فخر کا مقام ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم ایک ایسے دیار میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو دیار مزار شہید ثالث کہا جاتا ہے. لہٰذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو بھی ہمارے مجتہدین کرام، علماء کرام، شہدائے اسلام گزرے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ اپنی یادوں میں یاد رکھیں. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سب سے پہلے جو بھی ہمارے علماء کرام کا سایہ اٹھ چکا ہے اور شہدائے اسلام ہیں، اور خاص طور سے شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. ایک بار پھر گزارش گزار ہیں ایک سورہ فاتحہ کے جناب توقیر حیدر، مجتبیٰ حسین، توقیر فاطمہ، سبط حسن، توقیر حیدر ابن مجتبیٰ حسین، توقیر فاطمہ بنت سبط حسن معصوم، سیدہ بنت توقیر حیدر کی ارواح کو ایصال فرمائے.
حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور آیت کہ جسے زیادہ تر لوگ سرنامہ عنوان قرار دیتے ہیں، اور بہت ہی مشہور آیت ہے جس میں صاحبان ایمان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزو، آپ قرآن میں جتنے بھی آیات میں آپ اس طریقے کے خطاب کو دیکھیں گے کہ جب بھی خطاب کیا گیا ہے تو صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، صاحبان اسلام کو خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ جب بھی لفظ آیا ہے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے وہ لوگ جو اسلام لائے، بلکہ جب بھی خطاب کیا تو کہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مرتبہ بالا ہے اسلام لانے سے۔ اگر پروردگار عالم صرف اور صرف اسلام لانے کو ہی کافی سمجھتا تو وہ کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ کہ جو اسلام لائے، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بار بار یا ایھا الذین آمنو کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ایک قرآن مجید کی آیت اس سے واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جب اعراب ایمان لے کر کے آئے، عرب کے جو لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وقالت الاعراب آمنا باللہ، جب عرب کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یہ اسلام لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ ایمان کے بارے میں کچھ روایات کی طرف بھی نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طرف کیا اشارہ کیا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں جب کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، چونکہ قرآن بذات خود مستقل کتاب خدا ہے، لیکن اس کا سمجھ پانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ائمہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ان کی احادیث کی طرف نگاہ کرنی ہوتی ہے، تفسیروں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا، تو ایمان کے بارے میں ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ایمان کے مرتبے کو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے صدق، یعنی سچائی۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام جو ایمان کا مرتبہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سچ ہے اور سچائی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ لا ایمان کالصبر والحیا، یعنی ایمان صبر اور حیا کی طرح دوسری خصوصیات ایمان کی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ ایمان کو اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے، ایمان کی اتنی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اجاگر کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ لا دین لمن لا ایمان لہ، یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کا ایمان نہیں ہے۔ تو جب ہم
ایمان کی تعریف کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں چھٹے امام سے بھی یہ روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے کہ ایمان کی تعریف کرتے ہیں، الایمان ہوا معرفت بالقلب، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان صرف ظاہراً اسلام لے آنے کا نام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور کہا مومن ہو گئے، نہیں، بلکہ امام فرماتے ہیں ہوا معرفت بالقلب، اس کا قبول کرنا بھی معرفت کے ساتھ ہو اور معرفت قلب کے ساتھ ہو، اس کے بعد وہ اقرار باللسان، اور اس کا اقرار زبان کے ذریعے سے ہو کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں اور خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کو لا شریک مانتے ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے بھی ایمان کی نشانی بتانا ہے، ایمان کو پہچانوانا ہے۔ صرف کہہ دینا یا باور قلبی دل کے ساتھ مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ عمل بالارکان اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا، یہ بھی ایمان ہے۔ تو جب تک کہ یہ ساری چیزیں یکجا نہیں ہوں گی، انسان کا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے۔ تو معرفت ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور معرفت کے بارے میں بھی بحث بہت زیادہ ہے کہ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ نے اس کے بارے میں فوکس کیا کہ معرفت کیا ہے۔ معرفت کسی بھی چیز کی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی انسان کو جب تک کہ انسان خود کی معرفت نہ حاصل کرے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پہچاننا۔ عارف کو عارف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہچاننے والا ہے، اور جو اس کا حق ہے پہچاننے کا ویسے پہچاننے والا ہے۔ تو لہذا معرفت سب سے پہلی شرط ہے کہ معرفت قلبی ہونی چاہیے، انسان دلی طور پہ اس کو پہچانے، دل سے اس کو مانے۔ پھر اب آئیے یہاں تک ہم آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہم ایک مثال ذکر کرتے ہیں جس سے بات اور واضح ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کے درمیان اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ ہر کوئی آپ کو صادق اور امین کے لفظ سے ہی یاد کرتا تھا۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ اس علاقے میں سب سے سچا انسان کون ہے، تو وہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر کا نام لیتے تھے۔ سب سے زیادہ امانت دار کون ہے، تو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر کا نام لیتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر ان کو ایک پہاڑی کے پاس لے کر کے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تم ہمیں صادق اور امین سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، ہم آپ کو سچا بھی سمجھتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں، آپ سے زیادہ نہ کوئی سچا ہو سکتا ہے نہ امانت دار ہو سکتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو میں کہتا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ۔ کہا نہیں، ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ چونکہ معرفت قلب نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، لہذا وہ صرف اور صرف ان کو مانتے تھے، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن وہیں پہ ایمان کی بھی آپ مثال دیکھ لیں کہ ایک صحابی ہمارے اور آپ کے امام سے
بہت اصرار کر رہا ہے، مصر ہے کہ اے امام ہم آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے بہت مخلص ہیں۔ امام نے کہا اچھا تو میرا بہت بڑا مخلص ہے؟ کہا ہاں ہم آپ کے بہت بڑے مخلص ہیں، ہم آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تندور ہے، اس میں کود جا۔ بھائی چونکہ ایمان نہیں پایا جاتا تھا یا ایمان میں کہیں پہ کمی پائی جاتی تھی، کہا امام آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے فالوورز ہیں، ہم آپ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، اور آپ ہمیں تندور میں کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ارے اگر ہم اس میں چلے گئے تو جل کے خاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک دوسرا صحابی آ گیا، توجہ چاہتا ہوں صاحبان فہم یہاں پہ حضور رکھتے ہیں۔ دوسرا صحابی آ گیا، کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو میرا چاہنے والا کون ہے، یا میرا چاہنے والے کسے کہتے ہیں، میرے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں یا امام دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً امام نے حکم دیا تندور روشن ہے، اس میں چلے جاؤ۔ اس نے بغیر کسی چوچرا کیے ہوئے اور تندور میں داخل ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف زبانی اقرار کرنا ایمان نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی ہمارے اور آپ کے درمیان، چونکہ آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں رائج ہیں، ہم یہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اسے کیا کہیں گے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، ہم خود آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ اسے کیا کہیں گے۔ کہ ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیغمبر کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر نماز کا وقت ہوتا ہے اور کسی مولانا نے مسجد میں یہ کہہ دیا کہ صاحب وقت نماز ہے تشریف لے آئیے، تو بعد میں مسجد کے کنارے پہ ملتے ہیں مولانا، یہ سب جو باتیں ہیں نا، یہ سب نماز کا وقت اور یہ سب خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں۔ یا نماز کو پابندی کے ساتھ، روزے کو پابندی کے ساتھ رکھنا، جو بھی اس کے بتائے ہوئے احکام ہیں، ہم اپنے ایمان کے معیار کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں کتنا وارد ہیں، میرا ایمان کس درجے تک ہے، ہم کتنا ایمان میرا مکمل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بہت سارے شادی شدہ بھی اپنے ایمان کا معیار دیکھ سکتے ہیں کہ آیا شادی کرنے سے ان کا ایمان مکمل ہو گیا یا ابھی گنجائش ہے۔ بہرحال ایمان کے مراتب ہوتے ہیں، اور یہ جو میں نے ذکر کیا ضروری نہیں ہے کہ ایمان کے انتہائی درجے پہ ہو یا آخری درجے پہ ہو، نہیں، بلکہ کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو ایمان کے 90 درجے پہ کہا گیا، 10ویں درجے پہ کہا گیا، اور وہ خلوص پایا جاتا تھا کہ اگر امام ایک اشارہ کر دے تو اپنا گلا بھی کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، جب ایمان کے 90-10ویں درجے کا انسان اتنا ایکٹیو ہو کہ اگر امام ایک اشارہ کر دے تو وہ اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہو۔ توجہ چاہتا ہوں،
تو جس کا ایمان کامل ہو، جو کل ایمان ہو، اس کے ایمان کا معیار کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ احکام شریعہ کو اگنور کرنے والا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہے گا ابھی کر لوں گا، بلکہ وہ اتنا احکام شریعہ کا پابند ہوگا کہ خدا کو بھی اس پہ ناز ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی اب اس کی مرضی خود کی مرضی نہیں ہوگی، اب اس کی مرضی بھی خدا کی مرضی ہو جائے گی، اور خدا یہ آواز دیتا ہوا نظر آئے گا، اے پیغمبر یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہے، یہ ہم نے ماری ہے۔ ایمان کے مرتبے کو پہچانے، یا اگر شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو جائے تو اب اس کا نفس نہیں رہے گا، بلکہ وہ خدا کا نفس ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان دل کے گہرائیوں کے ساتھ مانے تو وہ ایمان کے آخری مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر کسی کا ایمان زائل ہو جائے تو وہ اسفل السافلین کی منزل تک بھی جا سکتا ہے۔ اور ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ آج ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر آپ نگاہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ بھائی کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم عقل ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک کے یہاں وہ استعداد، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ نظام، یہ سسٹم درہم برہم کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کو اس کا حق کیوں نہیں مل پاتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر ایمان ہوگا تو ایک انسان بھی لاکھوں پہ بھاری پڑ سکتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ایک پوری قوم بھی گمراہ ہو کر کے برباد ہو سکتی ہے، نیست و نابود ہو سکتی ہے۔ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، بس ہمیں اشارہ دینے کی ضرورت ہے، آپ خود وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، فرعون اس وقت کا خدا کہے جانے والا انسان تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، یعنی اس سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں تھی، ہے نا؟ سب سے بڑا سپر پاور وہ تھا جس سے جو چاہتا تھا کرواتا تھا، اس کے پاس پوری فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ توجہ چاہتا ہوں بھائی، موسیٰ کتنے تھے؟ ایک اکیلے، لیکن ایمان کا اثر تھا، اس کا ایمان خدا پہ نہیں تھا تو لاکھوں کروڑوں ہو کر کے بھی جیت نہیں پایا۔ موسیٰ ایک تھے، ایمان خدا پر تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ لاکھوں کے آگے بھی جیت گئے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی، چاہے وہ جناب عیسیٰ رہے ہوں
یا خود ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل آپ انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی میں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ وہ اپنے وقت کے ظالم اور جابر حکومت کے سامنے کیسے فتح پائے، کیسے جیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کا جو بھی فعل تھا، جو بھی کام تھا، وہ سب خدا کے لیے تھا. اعتقاد خدا کے اوپر تھا. اگر کچھ کر بھی رہے تھے تو وہ بھی خالصتاً للہ تھا. کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں تھا، اپنے فائدے کے لیے نہیں تھا. اور آپ انبیاء کی زندگی کو ہٹائے، انبیاء کی زندگی کو چھوڑے. انبیاء، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ انبیاء تھے، خدا کی طرف سے مبعوث ہو کر کے آئے تھے، ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ رہا ہوگا؟ نہیں. اگر آپ ان کی زندگی کو ہٹا کر کے بھی دیکھیں تو دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں، جتنی بھی تحریکیں ہوئی ہیں، آپ نتیجہ یہی پائیں گے کہ اگر اس میں ایمان پایا جاتا تھا تو وہ انقلاب قائم ہوا ہے اور اس انقلاب کی جیت ہوئی ہے. اور اگر ایمان نہیں پایا جاتا تھا تو وہ جیت نہیں پایا ہے، وہ انقلاب کامیاب نہیں ہو پایا ہے. آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اکیلے، اور ادھر شاہ نہ جانے کن کن ملکوں کا سپورٹ اس کے پاس، امریکہ، اسرائیل اور بھی جتنے سپر پاورز تھے، سب کا سپورٹ. لیکن ایک عالم با ایمان جب اس کے مقابل میں کھڑا ہوا تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ساری لاکھوں فوجیں، کروڑوں فوجیں، وہ ساری جائیداد، وہ سارے مال و ثروت ایک طرف ہو گئے، لیکن جو ایمان کی طاقت تھی وہ ایک طرف. توجہ چاہتا ہوں. تو ایمان میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے. اور آپ بھی یقین رکھیں، آپ اسے ایک تجربہ سمجھے اور میری طرف سے یہ نصیحت سمجھے. آپ جا کر کے مطالعہ کریں، کتابوں کے ورق پلٹ کے دیکھیں کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. یقیناً جب آپ نگاہ کریں گے آپ کو تمام جگہوں کے اوپر یہی ملے گا. یہاں تک کہ جب آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں گے تو آپ بھی اس عمل کو اختیار کریں گے. عمل کا کیا مطلب؟ یعنی آپ بھی اپنے ایمان کو محکم کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے، تحقیق کریں گے کہ آیا میرے اندر کہیں کوئی کمی تو نہیں پائی جا رہی ہے، آیا ہم یہ کام اپنے منفعت کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، آیا کسی خاص گروہ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، آیا ہمارا عمل خالصاً للہ ہے یا نہیں ہے، خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے. جب خدا کے لیے ہوگا تو خدا غیبی مدد کرے گا اور آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. کوئی بھی عمل ہو آپ اس میں قربتاً اللہ نیت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ ایک تمہید تھی ہمیں آپ کو یہاں تک لانے کے لیے کہ ہمارے جو علماء کرام نے جتنی بھی زحمتیں برداشت کی ہیں، ایسا نہیں تھا کہ ان کا صرف اور صرف علم حاصل کر لینا اور اس کا لوگوں کے درمیان جا کر کے دکھاوا کر دینا. اصلاً کبھی یہ ہدف نہیں رہا، بلکہ علماء کرام جو بھی صحیح عالم تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ علم کے لیے شرط ہے باعمل ہونا. توجہ چاہتا ہوں،
اگر علم کے ساتھ ایمان نہیں پایا جاتا ہے، اگر علم کے ساتھ عمل نہیں پایا جاتا ہے تو علم نہیں ہے۔ اس سے بہتر قوم کے وہ معمولی افراد ہیں کہ جن کو اتنا علم نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو وہ خود اپنی اصلاح نہیں، پوری ایک قوم اس سے سنورتی ہے۔ آج ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کسی معمولی شخصیت کی مزار نہیں ہے، ہم کسی معمولی جائیگاہ پہ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس نے اپنے دین کے لیے، خدا کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے لیے اپنے آپ کو دین خدا میں قربان کر دیا۔ آپ چاہے جس بھی شہید کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ جو شہدائے اربع مشہور ہیں جو آپ جانتے ہیں، اور اب عراق کے باقر الصدر وہ بھی شہید خمسہ کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ 5 شہید گنے گئے ہیں علماء میں سے۔ کیا یہ 5 ہی شہید ہوئے ہیں؟ نہیں، صرف 5 شہید نہیں ہوئے ہیں۔ آپ آیت اللہ امینی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، شہداء الفضیلہ، انہوں نے تقریباً 130 شہیدوں کے نام ذکر کیے ہیں، اور وہ صرف وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے راہ اسلام میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور وہ تو اس وقت تک لکھا تھا، اب اگر اس کے آگے اس دور تک دیکھیں گے، حال حاضر تک دیکھیں گے تو اس میں اور علماء کے اسماء گرامی بڑھ چکے ہیں، اضافہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ اور عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں تک محدود ہے یا مکاتب تک محدود ہے، اس کا تعلق صرف قرآن اور حافظان قرآن تک محدود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، ایک حقیقت ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اگر یہ علم دین نہ ہوتا تو آج یہ دنیا میں جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس مہیا ہے یہ بھی نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیا ہوا اسی دین اسلام کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن عزیزو، آپ اماموں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کی جو درسگاہ ہوتی تھی، وہ درسگاہ کیسی درسگاہ تھی؟ وہاں کتنے لوگ شرکت کرتے تھے؟ کتنے لوگ وہاں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے؟ آپ نے اندازہ لگایا کبھی؟ بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں شریک ہونے والے جو طلبہ تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کی تعداد 4000 5000 ایسے ملتی ہے۔ آج کل اسکولوں میں بھی کیا اتنی تعداد ہوتی ہے؟
بلا فرق بلا تفریق کوئی بھی مذہب و ملت کا ہو آ سکتا ہے. اور کیا وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ یوں ہی مٹ گئے؟ ان کا نام و نشان نہیں ہے. ہسٹری گواہ ہے. میں یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ ٹیکنالوجی یا آج جو بھی ہمارے لیے فیسلٹیز دنیا میں مہیا ہے یہ سب اسلام کی دین ہے. یہ سویلائزیشن جو اسلامک سویلائزیشن تھا وہی دوسروں کے یہاں پہنچا ہے. کسی دوسرے مذہب کسی دوسرے قوم کے پاس کوئی تہذیب و تمدن اور ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میتھ کا علم ریاضیات کا کہاں سے آیا ہے؟ عزیزو، چونکہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ جب صدر اسلام میں اسلام پھیلا ہے تو اس سے جو بڑا خطرہ تھا وہ خطرہ مسیحیت کو تھا اور یہودیت کو تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آج کل کی چناوی پارٹی کسی دوسری پارٹی کو دیکھتی ہے کہ وہ آگے آ رہی ہے تو اس کے لیے اس کی کاوشیں بھی تیز ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ یہ ختم ہو جائے اور میرے مقابل میں کوئی نہ ہو. تو بھائی وہ بھی مسیحیت اور یہودیت ان کا اپنا پہلے سے کاروبار چل رہا تھا. ایک پرانا دین پرانا مذہب تھا. اب جب ان کے سامنے ایک نیا دین آ رہا ہے تو ان کے لیے بھی خطرے کی بات ہوئی. آج جتنی ریسرچ مسیحی لوگوں نے اور یہودی لوگوں نے کر ڈالی ہے اسلام کے بارے میں اتنا خود مسلمانوں نے نہیں کیا ہوگا. اور صرف ڈیفینس میں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے ان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے ساری تحقیقیں کی. جب آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صلیبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی وہ جو ان کا نشان ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ صلیب پہ چڑھائے گئے تھے، تو اسی سے وہ لفظ بنایا گیا ہے جنگائے صلیبی، یعنی ایسے جنگیں جو اسلام اور مسیحیت کے درمیان ہوئی تھی. یعنی اتنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا انہیں کہ جب وہ مسلمانوں کی آبادی میں گھسے ہیں یورپ سے ادھر کی طرف ترکی وغیرہ ہوتے ہوئے، تو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اتنے پرجوش تھے اور اتنے تعصب سے کام لے رہے تھے کہ جیسے آج IS کر رہا ہے. یعنی کہ بالکل مولی اور گاجروں کی طرح مسلمانوں کی آبادی میں گھستے تھے اور ان کو کاٹتے ہوئے چلے جاتے تھے. اور پہلی جنگ میں کامیابی بھی انہیں ملی، لیکن تقریباً 8 جنگیں ہوئی ہیں. یہ 8 جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور بھی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں جو جنگ صلیبی کے نام سے جانی جاتی ہیں. جب وہاں کے اوپر یہ آئے اسلامک سویلائزیشن کو دیکھا انہوں نے، وہاں سے پلٹنے کے بعد پھر ان کی تحقیق آگے بڑھی اور وہ اور آگے بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک کہ آج وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پائے. اینڈلس اسپینش کے نام سے جو جانا جاتا ہے، کبھی اس کی تاریخ کے بارے میں آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کا یہ ایک وہ ایسا ملک ہے
جہاں پہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن جس تیزی کے ساتھ مسلمان وہاں آباد ہوئے تھے، اسلام وارد ہوا تھا، اسی تیزی کے ساتھ وہاں سے اسلام ایسا ختم ہوا کہ آج نام و نشان نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ حقیقت کہوں تو اس نے انسانیت کو جینا سکھا دیا ہے۔ اور علم دین کو لوگ سمجھتے ہیں کہ علم دین محدود ہے اور بس اسے مدرسوں تک محدود کیا جائے اور بس۔ عزیزو، یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں کے اوپر نہ مولوی نہ مولانا، وہاں پہ سب کو شریک ہونا چاہیے اور علم دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ علم دین جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کی خدا غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے پیروں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں یہ صرف زبانی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو، جو اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اس کو جناب سیدہ اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ آپ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میری بات ایسی لگے کہ میں زبانی بس بیان کر رہا ہوں، ان دونوں کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جب ان کی والدہ گرامی نے یہ عہد کیا کہ ہمیں ان دونوں لڑکوں کو فقہ کی تعلیم دلوانا ہے، اور اس کے بعد ان کے استاد کے پاس یعنی جانے کا ارادہ تھا کہ خواب میں استاد نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اور تشریف لائی ہیں۔ کہتی ہے شیخ ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے دینا۔ ایک عالم دین تھے، رہا نہ گیا، جب اٹھے زار و قطار روئے، گریہ کیے کہ آخر کون سی ایسی خطا ہو گئی ہم سے کہ بی بی سیدہ جناب فاطمہ زہرا میرے پاس آئیں اور کہہ رہی ہیں کہ حسنین علیہ السلام کو میں تعلیم دوں۔ اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ واقعاً ایک بی بی تشریف لا رہی ہیں، اور ٹھیک اسی طرح جیسے جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کے ہاتھوں کو حوالے کیا تھا، اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو حوالے کر کے کہہ رہی ہیں شیخ یہ ہمارے دونوں بچے ہیں، انہیں تم فقہ کی تعلیم دے دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک ایسا ارادہ تھا، صرف ارادہ کیا تو جناب فاطمہ زہرا نے انہیں کیا مقام دیا۔ اور آج آپ ان کی کاوشیں، ان کے کارناموں کو بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے کام کیے جو آج قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب دوسری جگہ لیتی ہے تو وہ ہے سید رضی کا کارنامہ۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، یہ تو سید رضی اور سید مرتضیٰ کی بات تھی۔ میرے ایک استاد اپنی زبانی بیان کر رہے تھے کہ میں نے بہت غربت میں زندگی گزاری ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں شادی کے وظیفے کو انجام دے سکوں اور اس کا خرچہ میں برداشت کر سکوں، تو میں نے ارادہ کیا تھا اور ہم جانے والے تھے ایک جگہ شادی کے لیے۔ اس سے پہلے خواب میں لڑکی کے ماں باپ کے خواب میں جناب سیدہ حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو جو لوگ رشتہ لے کر کے آ رہے ہیں انکار مت کرنا،
وہ میرا بیٹا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں تو سوچا کہ سید ہوں گے، لیکن جب آئے تو کیا دیکھا کہ وہ تو سید بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علم دین کی کیا اہمیت ہے کہ اگر کوئی اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو جناب سیدہ اس کو کتنا اہمیت دیتی ہیں اور اس کو اپنے بیٹے سے خطاب کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو صبر سے بھی کام لینا ہوتا ہے، استقامت سے بھی کام لینا ہوتا ہے، حلم و بردباری سے بھی کام لینا ہوتا ہے، یعنی تمام چیزوں سے، حسن اخلاق سے بھی، یعنی انسان کے لیے ایک مکمل امتحان ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ایمان جتنا مستحکم ہوگا، پھر وہی بات پلٹ کے آ رہا، جس کا ایمان جتنا مستحکم ہوگا وہ اتنا ہی پائیدار ہوگا، وہ اتنا ہی اپنے علم کو اور اہل بیت علیہم السلام کے علوم کو نشر کرنے میں کامیاب ہوگا، تمام طرح کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہوگا۔ یہ ایمان کا کمال ہوتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا دنیاوی زندگی میں ایمان کے مرتبے کو، کہ اگر ایمان کا مرتبہ انسان میں بالا ہوتا ہے تو وہ اس قدر پائیدار ہوتا ہے کہ اپنے گلے کو بھی کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خدا کی راہ میں جو بھی کچھ اس سے ہو سکے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہمیں کربلا کے میدان میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے کہ کیسے با ایمان لوگ تھے وہاں کے اوپر، کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا خون بہانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے گھر بار کو قتل کر دیں گے، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے، اپنے جان کی امان چاہتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ جا سکتا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ تھی ایمان کے بلند مرتبہ کہ کوئی ایک بھی آمادہ نہیں ہوا، کوئی ایک بھی جانے کو تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ تک کہہ دیا کہ دیکھو تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ کوئی دیکھ لے گا اور کہے گا کہ وہاں سے آ گئے، تو یہ لو میں چراغ کو خاموش کیے دیتا ہوں اور تم رات کی تاریکی میں آرام سے چلے جاؤ۔ اور جب اس سے بھی کوئی جواب نہ بن پڑا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں لوگ کیا کہیں گے تو ایسا کرو کہ تم ہمارے جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں تم ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اور ان کے ساتھ چلے جاؤ، لیکن ایسے وفادار، ایسے مستحکم ایمان والے افراد کہاں دیکھنے کو ملیں گے؟ کوئی بھی ایک جانے کو تیار نہیں ہوا۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ایمان یعنی اتنا مستحکم تھا کہ اس کی مثال آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ روایت کہتی ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے تو وہ تمام عورتیں جو اپنے بچوں کو ابھی تک پال پوس کر کے کسی امید کے لیے بڑا کی تھی، ہاں عزیزو یہ جملے رائگان نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت اسی کو ہوتی ہے،
اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس نے ایک بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کیا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کا جنازہ اس کی آنکھ کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن عزیزوں، ہمیں کربلا کے میدان میں وہ منظر بھی دکھائی دیتا ہے کہ خاتون کربلا کے شب عاشور میں اپنے بچوں کو جمع کر کے ہائے رے ایثار و قربانی، ہائے وہ ایمان، وصیتیں کر رہے ہیں، معذرت اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، نصیحتیں کر رہی ہیں کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل تمہیں رسول کے نواسے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنی ہے، تمہیں ان کے اوپر قربان ہونا ہے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں سے واپس آ جاؤ اور مجھے بی بی سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہائے رے ایثار و قربانی کا وہ مرحلہ، ہائے وہ ایمان کتنا بلند رہا ہوگا کہ آج جب ہمارے درمیان ارے کسی مومن یا مومنہ کے بچے کا لاشا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں، اے بیٹا کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ارے میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا تاکہ کسی دن اپنے ماں باپ کی مددگار ثابت ہو سکو، اپنے ماں باپ کے کام آ سکو، ان کی خدمت کر سکو۔ لیکن ہائے وہ کربلا کے مجاہد کیسے مجاہد تھے، کیسا ایمان تھا ان کا۔ عزیزو، یہ تھی ایک مثال، اور بھی نہ جانے کتنی مثال ملتی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ کربلا میں نہیں تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ ایک آواز اگر حسین نے مدد کے لیے انہیں دی ہے تو وہ رک نہیں پائے ہیں۔ جیسے ہی حسین کا استغاثہ انہوں نے سنا ہے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے ہی حسین کا استغاثہ بلند ہوا، ارے وہ ششمائے کا ایمان کیسا ایمان تھا، کتنے بلند مرتبے پہ فائز تھا کہ وہ اپنے آپ کو جھولے میں نہ روک سکا اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ارے اس سے بڑھ کر جناب رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو اس امید سے بھیجا ہوگا کہ ابھی میرا شیر خان ارے شاید تھوڑا پانی پی کر کے آ جائے گا، لیکن جب واپس ارے ننھے مجاہد کا لاشا آیا ہوگا، ارے رباب کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ارے عجب نہیں آواز دیو، اے بیٹے کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔